زارش کی نظریں اسٹیج پر بیٹھے دلہا اور دلہن پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت کالی گہری آنکھوں میں ایسے بھاری جذبات چھپے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ذرا سا بھی دھیان دے دیتا تو اس کمسن لڑکی کے دل میں بسے درد اور اس کے اندر کے طوفان کو صاف محسوس کر لیتا۔ مگر اس بھری محفل میں تالیوں اور مبارکبادوں کے شور میں کسی کے پاس اتنی فرصتیں کہاں تھی کہ وہ زرش احمد کے ٹوٹے دل کو پڑھتا یا اس کی خاموشیوں میں چھپے درد کو محسوس کرتا۔ اسٹیج پر عرشیہ عروسی لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس کے برابر بیٹھا صفوان گیلانی اپنی بھرپور وجاہت اور باوقار شخصیت کے ساتھ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مگر چند ماہ پہلے کی کہانی بالکل مختلف تھی۔ اس وقت صفوان یوں اسٹیج پر فخر سے نہیں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ زندگی کی ایک ایسی جنگ لڑ چکا تھا جس نے اسے آج ویل چیئر تک محدود کر دیا تھا۔ نکاح خواہ کے آتی محفل میں ہلکی سی سرگوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہتے، صفوان کی ویل چیئر کی طرف دیکھتے اور پھر نظریں چرا لیتے۔ اتنے میں عرشیہ نے گردن اٹھا کر ہجوم پر ایک گہری باغی اور بے خوف نظر ڈالی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی ہمت کو للکارا ہو۔ لوگ چاہے کچھ بھی سوچے، لیکن میں اپنی زندگی ایک معذور اور اپاہج شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ عرشیہ کے دماغ کو اور اس کے دل کی سلطنت کو یہ بغاوت بڑی سوچیں بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں کھڑی ماں پر ڈالی اور پھر دوسری نظر باپ پر۔ عزت جانے کا خوف، لوگوں کی زہریلی زبانوں کے وہ لفظ جو ابھی چند لمحے پہلے اس کے دل میں طوفان برپا کر رہے تھے، اس وقت جیسے کہیں پسے پشت جا چکے تھے۔ وہ اپنے لہنگے کا دامن سنبھالتی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہال میں موجود ہر شخص نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نکاح خواہ کے آتے ہی تو اسے سر جھکا لینا چاہیے تھا، مگر وہ تو سب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کسی صورت بھی صفوان گیلانی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی بلند اور کانپتی آواز نے ہال میں ایک دم جیسے سناٹا طاری کر دیا۔ لوگ ہکا بکا رہ کے انگلیاں دانتوں میں دبائے اس دلہن کو دیکھ رہے تھے جو جانے کب سے اپنی سوچوں پر پہرے لگائے بیٹھی تھی۔ آخرکار ایک لمحہ آیا اور اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی ماں نے گھبرا کر اسے کندھوں سے تھاما اور رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے دبی دبی آواز میں ڈانٹنے لگی، یہ کیا بےہودگی ہے عرشیہ، فوراً بیٹھ جاؤ۔ ہم یہ باتیں کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑو، یہ وقت مذاق یا تماشا بنانے کا نہیں ہے۔ سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بے وقوفی مت کرنا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ ماں کی سرزنش پر عرشیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹا دیا۔ بالکل نہیں، میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، نہ ہی پہلے زمانے کی وہ لڑکیوں جو آنکھیں بند کر کے ماں باپ کی ہر بات پر اپنے خواب اور اپنی خواہشات قربان کر دیں۔ میں کسی صورت بھی اس اپاہج سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ خود تو بھی اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ زندگی میں قدم سے قدم ملا کر کیسے چلے گا؟ اس میں سکت ہی نہیں ہے۔ وہ سانس پھولتے ہوئے لیکن خوف سے آزاد ہو کر مزید بری طرح چیخے، میں اپنے خواب، اپنی تمنائیں کسی صورت بھی ایک معذور شخص کے لیے قربان نہیں کروں گی۔ میرے سامنے پوری زندگی پڑی ہے اور میں اسے یوں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ عرشیہ کی بلند آواز ابھی فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ ہال کے پچھلے حصے میں بیٹھے بزرگوں کے چہرے غصے سے سرخ ہونے لگے۔ صفوان کا باپ یکدم اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں وہ شرمندگی اور غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا جو ایک باپ اپنی اکلوتی اولاد کی بے عزتی پر محسوس کرتا ہے۔ پورا ہال سرگوشیوں سے بھر گیا تھا، ہر کوئی اپنے قریب بیٹھے شخص سے نظریں ملا کر حیرت سے سوال کر رہا تھا۔ صفوان ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر دکھ، پھر کسی انجانی تکلیف نے جگہ لی۔ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑی، جیسے یہ جملے اس کے سینے کے اندر کہیں گہرا زخم بن کر چبھ رہے ہوں۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی معذوری کسی کی زندگی کا فیصلہ بنے، لیکن آج وہی اس کے وجود پر سب سے بڑا تانا بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عرشیہ کی آواز میں لرزش نہیں تھی، مگر ہال کی خاموشی میں اس کا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے والد نے غصے سے بھرپور قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔
بس بہت ہو گیا عرشیا۔ ان کی آواز بھاری اور کامتی ہوئی تھی، مگر اس میں باپ کی تذلیل کا درد بھی شامل تھا۔ کہ کیا تماشا لگا دیا تم نے سب کے سامنے؟ ہماری عزت کو خاک میں ملانے کا ارادہ ہے؟ عرشیا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باپ کی گرفت سخت تھی۔ عزت؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ کیا صرف اسی وقت عزت رہ جاتی ہے جب لڑکی اپنی زندگی، اپنی خوشیاں اور اپنا مستقبل قربان کر دے؟ کیا عزت صرف اسی میں ہے کہ میں ایک ایسے مرد سے شادی کر لوں جس کے ساتھ چلنا تو دور، وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اس کے لفظ صفوان کے دل میں جیسے خنجر بن کر لگے۔ لوگوں کی نظریں اب صفوان پر تھی، کچھ ترس سے، کچھ شرمندگی سے، کچھ حیرت سے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا، مگر اس نے سر جھکا لیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ہال میں موجود ایک خاتون نے افسوس سے کہا، اے بیٹی، یوں کسی کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ لڑکا گناہ گار نہیں ہے، معذوری اس کے اختیار میں نہیں۔ عرشیا نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مستقبل بھی میرے اختیار میں ہے اور اس پر میرا حق ہے۔ اسی لمحے نکاح خواہ نے بے چینی سے قرآن پاک بند کر کے ایک طرف رکھا۔ لگتا ہے اس نکاح کا ارادہ نہیں ہے، اس نے صاف کہا۔ لوگوں میں پھر سے سرگوشیوں کا شور اٹھنے لگا۔ عرشیا کے والد نے اسے کھینچتے ہوئے قریب لایا اور سخت لہجے میں بولا، تم نے ہماری ناک کٹوا دی، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا میں آج کی اس حرکت پر۔ عرشیا ایک لمحے کو کانپی، مگر پھر خود کو سنبھال کر بولی، اگر اپنی زندگی پر میرا حق مانگنا غلطی ہے تو ہاں، میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں اپنی بربادی پر خاموشی سے دستخط نہیں کروں گی۔ اسی وقت صفوان نے آخر کار سر اٹھایا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز پورے ہال تک پہنچی، چچا اسے مجبور نہ کریں۔ کسی ایسی لڑکی کا ہاتھ تھامنا میں خود بھی گناہ سمجھتا ہوں جو مجھے اپنی زندگی کا بوجھ سمجھے۔ میں پہلے اپنے حصے کے دکھ جھیل چکا ہوں، اب کسی کی مجبوری نہیں بننا چاہتا۔ اس کی آواز میں وہ صبر تھا جس نے پورے ہال کو خاموش کر دیا، حتیٰ کہ عرشیا بھی چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ صفوان گیلانی کی حالت اس لمحے نہایت خراب تھی۔ جس لڑکی کو اس نے سچے دل سے چاہا تھا، جو اس کی اولین خواہش اور زندگی کی سب سے بڑی امید تھی، اسی لڑکی نے بڑے مجمع میں اس کی معذوری کا تانا دے کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ محبت سے لبریز دل لیے ہر آس، ہر راحت پر اسی کا منتظر تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ عرشیا کبھی اسے یوں تنہا نہیں چھوڑے گی، مگر سب کے سامنے اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس نے صفوان گیلانی سے اس کی تمام خوشیاں اور خواب چھین لیے تھے۔ وہ معذور ہو کر ویل چیئر تک آ چکا تھا، تبھی ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں صرف عرشیا کے پیروں میں بجتی پائل اور کلائیوں میں کھنکتی چوڑیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحوں تک مکمل خاموشی طاری رہی۔ پھر اس سناٹے کو ایک ٹوٹی ہوئی آواز نے چیر دیا۔ یہ صفوان کی والدہ صفیہ بیگم تھی۔ کوئی بات نہیں، اگر عرشیا نے انکار کر دیا تو کیا ہوا، مگر میرے بیٹے کی شادی ہو کر رہے گی، آج اور ابھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلتی ہوئی زرش کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ زرش نے ایک گہری نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی جسے اس کی خالہ نے نظر چڑھا کر جیسے رد کر دیا۔ انہوں نے زرش کو کندھوں سے تھام دیا۔ اب ہماری تمام امیدوں کا مرکز صرف تم ہو، ہماری عزت بچا لو۔ عرشیا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر میرا بیٹا خالی بارات لے کر واپس گیا تو لوگوں کے تانے اسے جینے نہیں دیں گے، وہ جیتے جی مر جائے گا، اور بدنامی الگ۔ اس لیے بیٹا میرے اس فیصلے کو قبول کرو اور صفوان سے نکاح کر لو۔ زرش ہکا بکا سے ان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے اس قدر دب چکی تھی کہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی، سر اٹھا کر سوال کرنے کی جیسے اس میں ہمت ہی نہ رہی ہو۔ تب اس نے عاجزی سے سر جھکا دیا اور لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ قسمت انہیں کس موڑ پر لے آئی تھی؟ نکاح کی تیاریاں ایک عجیب سی خاموشی میں ہونے لگی۔ ہال وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر فضا میں خوشی نہیں، صرف مجبوری معلق تھی۔ زرش کو اسٹیج کے قریب بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بے جان سے ہو چکے تھے، نظریں زمین پر جمی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ رک جائے، مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ صفوان گیلانی اپنی
व्हील चेयर पर बैठा बस देख रहा था। वो कुछ कहने की हालत में नहीं था, ना उसमें हिम्मत थी और ना इख्तियार। नजरें जरिश पर ठहरती और फिर फौरन हट जाती, जैसे वो इस लम्हे को देखने की जुर्रत ही ना रखता हो। चंद रस्मी अल्फाज अदा हुए, कबूलियत पूछी गई। जरिश ने सर झुकाए बहुत आहिस्तगी से जी कहा। सफवान ने भी बगैर निगाह उठाए कबूल कर लिया। न किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, न किसी दिल ने खुशी महसूस की। बस एक फैसला था जो हो चुका था। लोगों ने सुख का सांस लिया, मगर इस स्टेज पर बैठे दोनों जानते थे कि आज सिर्फ निकाह नहीं हुआ, आज दो जिंदगियां खामोशी से कुर्बान हुई थी। वो अपनी व्हील चेयर को घसीटता हुआ कमरे के ऐन विस्त में आ चुका था। कमरे की दरो दीवार को वो हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, और अंदर ही अंदर न जाने कितनी बार टूट चुका था। ज़ब्त के बावजूद उसकी आंखों में नमी चमकने लगी थी। ये खूबसूरत सजावट, सजी हुई सेज और रंग बिरंगी रोशनियाँ, ये सब कुछ किसी और के लिए नहीं बल्कि अर्शिया के लिए था। अर्शिया की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उसने एक एक चीज़ मोहब्बत से सजाई थी, जैसे वो खुद इस कमरे में आकर हर चीज़ को छुएगी, मुस्कुराएगी। मगर अर्शिया के एक फैसले ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया था। सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं, उसकी किस्मत के फैसले भी यकसर बदल गए थे। तभी बाहर हलचल सी हुई। औरतों का एक हजूम और उसकी माँ जरिश को घेरे में लिए कमरे की तरफ आ रहा था। जरिश को कमरे में भेजने से पहले खाला ने उसके पल्लू से ढेर सारी नसीहतें और मिन्नतें बांध दी थी। मजबूरियों और एहसानों के बोझ तले झुका हुआ उसका सर मजीद झुक गया था। वो जानती थी कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रही है, एक ऐसा बोझ जिसे निभाने के लिए सिर्फ सब्र और तहम्मुल ही नहीं बल्कि बेपनाह हिम्मत भी दरकार होगी। जैसे वो कमरे में दाखिल हुई, सफवान ने पल भर को ही सही मगर एक नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। जरिश की रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ गई, दिल जैसे सीने में ठटक सा गया, मगर उसने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। मैं जानती थी कि एक ही घर में रहने के बावजूद सफवान उसे कभी खास पसंद नहीं करता था। हालांकि जरिश कम उम्र होने के साथ साथ बेहद मासूम और खूबसूरत भी थी, मगर सफवान का दिल तो अर्शिया के लिए धड़कता था। लेकिन अब उसके सामने खड़ी ये लड़की उसकी बीवी की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी, एक ऐसी हकीकत जिससे वो खुद भी इनकार नहीं कर सकता था। तुम अगर मेरे बारे में किसी भी गलत किस्म की गलत फहमी का शिकार हो, सफवान जहर खन लहजे में बोला, या ये सोचती हो कि मैं तुम्हारा एहसान मान लूँगा कि तुमने हमारी इज्जत की खातिर ये निकाह किया है, या ये कि मुझ पर तरस खाकर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दगी जाग उठी है और उसके बदले मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नरम गोशा पैदा हो जाएगा, या मैं तुम्हारी इज्जत करने लगूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। सफवान के अल्फाज जरिश के जब्त को आजमाने लगे। दिल के अंदर जमा किया गया सब्र जैसे लम्हों में बिखरने लगा। खाला जान की सारी नसीहतें उसके जहन से यकसर महव हो गई, और वो भी बेख्तियार बोल पड़ी, तुम अपनी हद में रहो तो बेहतर है। तुम्हारी हैसियत जो है ना, वो इस व्हील चेयर ने पहली बाखूबी तय कर दी है। उसकी आवाज़ में अब लरजिश नहीं बल्कि तलखी थी। मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद को तो देखो कि तुम किस काबिल हो। अर्शिया ने जो भी फैसला किया ना, मुझे लगता है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम उल्टा मेरा एहसान मानने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम समझते क्या हो खुद को? सफवान गिलानी, खबरदार आज के बाद अगर तुमने मुझ पर आवाज़ भी बुलंद की। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझ पर एहसान करके मुझसे निकाह किया है? तो ये बात मत भूलो कि तुम खुद भी बांझ हो। ज़रिश अहमद, तुम तो वो पौधा है जिस पर कभी कोई फूल नहीं खिल सकता, चाहे उसे कितनी ही जरखेज ज़मीन में क्यों ना बो दिया जाए। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ जो तुम्हें यूं मेरे पल्ले बांध दिया गया, बगैर किसी लिहाज, बगैर किसी पूछ के, जैसे सब कुछ मेरे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए ही किया गया हो। जरिश की आंखें यकदम जलने लगी। वो जानती थी कि वो बांझ है, अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 20 बरस। उसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी थी, मगर किस्मत ने उसे सफमान जैसे कम ज़र्फ और माजूर इंसान के साथ बांध दिया था। उसने गहरी सांस ली और बेख्तियार अपनी आंखें रगड़ डाली। तुम जो भी कह लो, मगर मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी पूरी करूंगी। उसकी आवाज़ धीमी मगर फैसला कुन थी। तुम्हारे माँ बाप के मुझ पर बहुत एहसान है।
جب میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جب جیسے ہر دروازہ مجھ پر بند ہو چکا تھا، تب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور آج میں اسی احسان کے بدلے تم سے نکاح کر کے آئی ہوں۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر شکستہ مگر تلخ لہجے میں بولی، مگر میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم کیا تھے اور کیا رہو گے۔ زرش نے پھولوں سے سجی سیج پر ایک سرسری نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں نفرت اور بے بسی ایک ساتھ اتر آئی۔ وہ آگے بڑھی، پھولوں کی لڑیوں کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور ایک ہی جھٹکے میں پوری سیج کھینچ ڈالی۔ پھول زمین پر بکھر گئے، جیسے اس کی بکھری ہوئی خواہشیں۔ اس نے صفوان کی طرف دیکھا، وہ لب دبائے خاموش کھڑا تھا، جیسے خود پر سخت ضبط کیے ہوئے ہو۔ زرش نے اس کے موڈ کی کوئی پرواہ نہ کی، خاموشی سے خود پر کمبل اوڑھا اور بیڈ کے کونے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے برابر آ کر لیٹا ہو۔ اگلے لمحے وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ صفوان نے آبرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ زرش، اپنی حد میں رہو، وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ زرش نے خاموشی سے اپنے اور اس کے درمیان تکیہ رکھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اگلے لمحے صفوان نے ایک جھٹکے سے تکیہ دور اچھال دیا اور اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ زرش اس کی آنکھوں میں بھڑکتے شرارے دیکھ کر جیسے ساکت ہوگی۔ صفوان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جلانے لگی۔ تم بول رہی ہو زرش، وہ دھیمی مگر خوفناک آواز میں بولا۔ تم میرے کمرے میں ہو اور اس وقت میری دسترس میں۔ میں چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر خود کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو آئندہ سے زبان استعمال کرنے سے پرہیز کرنا۔ اسے خود سے ہٹا کر فاصلے پر ہوا تو زرش نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا مگر جواب دینے سے باز نہ آئی۔ میں تمہارے کمرے میں تمہاری دسترس میں ضرور ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ مگر تمہاری بیوی کی حیثیت سے نکاح نامے پر دستخط تم نے اپنی مرضی سے کیے تھے، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کو رکی، پھر صاف اور کٹے ہوئے لہجے میں بولی، اس سب کے باوجود تم کبھی بھی مجھ سے خدمت کی توقع مت رکھنا اور مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ زرش نے صفوان کو کٹیلی نظروں سے دیکھا، پھر فوراً کمبل میں سمٹ گئی۔ صفوان اپنے اندر کے طوفان پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلی صبح وہ صفوان کے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ کروٹ بدل کر اس نے اسے دیکھا تو وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند مگر شاید گہری نیند میں۔ وہ چند پل اس کے بے خبر چہرے کو دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس لے کر دوپٹہ کندھوں پر ڈالا اور بیڈ سے اتر گئی۔ کچن میں آ کر اس نے سب سے پہلے صفوان کی پسند کا ناشتہ تیار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ صفوان صبح سویرے ناشتہ کرنے کے عادی تھا، جبکہ باقی گھر والے ذرا دیر سے ناشتہ کرتے تھے۔ ناشتے کی ٹرے سجا کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور کمرے کی طرف چل دی۔ اس کی توقع کے عین مطابق صفوان جاگ چکا تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھا، کمرے کی کھڑکی کے پاس دور خلا میں نظریں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ سورج کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ باہر کا ہر منظر صبح کی تازہ ہوا کی طرح شفاف اور اجلا تھا، مگر صفوان گیلانی کے دل پر جیسے اندھیرے جالے بن چکے تھے۔ زرش نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور خود صفوان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ صفوان، میں تمہارے لیے ناشتہ لائی ہوں، پلیز کچھ کھا لو، تم نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ چلو آؤ ناشتہ کر لو۔ جب جواب میں خاموشی رہی تو زرش نے ہمت کر کے دوبارہ پکارا، صفوان ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ صفوان نے ویل چیئر موڑتے ہوئے ناشتہ میز کے قریب لائی اور اگلی لمحے غصے میں پوری ٹرے الٹ دی۔ کمرے کی خاموش فضا میں ایک زوردار آواز گونج اٹھی، کھانے کے ساتھ ساتھ برتنوں کے ٹکڑے بھی فرش پر بکھر گئے۔ زرش نے لب بھینچ لیے، چند پل خاموش کھڑی رہی، پھر آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کرتی ہوئی بیڈ پر جا بیٹھی۔ کیا تم سمجھتے ہو صفوان کے دکھ صرف تمہیں ہے، مجھے نہیں ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ صفوان تڑپ کر بولا، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ تمہارے اس کمزور سہارے کا محتاج بن جاؤں۔ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، اگر مجھے کچھ کھانا ہوا تو میں خود جا کر بنا لوں گا۔ آئندہ میرے لیے ناشتہ لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے کسی بھی کام میں ہاتھ مت لگانا۔
میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ زرش نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہارے ہوئے لہجے میں بولی، بہت خوب صفوان، تم تو مرد ہو نا، چیخ چلا کر اپنا غصہ نکال سکتے ہو، مگر شاید مجھے تو یہ اجازت بھی نہیں۔ تم اپنے زخم چیخ کر اپنے رویے سے سب پر ظاہر کر دیتے ہو، مگر مجھے دیکھو، میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، کسی کو بھی اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتی، نہ کوئی سننے والا نہ سمجھنے والا۔ وہ رکی، پھر کانپتی آواز میں بولی، لوگوں کی نظر میں بس ایک ایسی لڑکی ہوں جسے اس کے شوہر نے اولاد کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ میں ساری زندگی اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ بانجھ ہوں میں، کیا یہ دکھ کم ہے کہ میں کسی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی؟ صفوان نے ندامت سے نظریں اٹھا کر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ تو چیخ کر اپنا دکھ بیان کر لیتا تھا، غصہ نکال لیتا تھا، اس کی معذوری سب کے سامنے تھی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کا دکھ بھی تو کم نہیں تھا۔ نہ جانے وہ اپنے دل پر کتنا بوجھ لیے پھرتی تھی۔ پہلی بار صفوان کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ جاگا۔ کل تو وہ اس پر غصے سے چیخا تھا، مگر صبح ہوتے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اصل روپ میں واپس آ گئی تھی، ہمیشہ کی طرح نرم مزاج، صابر اور بردبار۔ کمرے میں گہری خاموشی اتر آئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی پلیٹوں کے بکھرے ٹکڑے جیسے ان کے درمیان پھیلے بوجھ کی علامت ہے۔ صفوان کی نظریں زرش پر جمی رہیں۔ وہ بیڈ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی، کندھے جھکے ہوئے، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا درد جس نے پہلی بار اس کے دل کو بے چین کیا۔ صفوان نے آہستہ سے ویل چیئر آگے بڑھائی۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں رہی تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ زرش، وہ روکا، جیسے لفظ چننے میں دقت ہو رہی ہو۔ میں نے حد پار کر دی تھی۔ زرش نے چونک کر اسے دیکھا، شاید وہ ایسے الفاظ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی، جیسے اپنے آنسوؤں کو چھپانا چاہتی ہو۔ تمہیں میرے غصے کی عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں، صفوان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں خود سے لڑ رہا ہوں، اس کمرے سے، اس ویل چیئر سے، اپنی بے بسی سے، مگر یہ سب تمہارا قصور نہیں۔ زرش کے ہونٹ ہلکے سے کپکپائے، مگر وہ خاموش رہی۔ صفوان نے کھڑکی کی طرف رخ کیا۔ باہر روشنی پھیلی ہوئی تھی، پرندوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں سخت رہوں گا تو کمزور نہیں پڑوں گا، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر شاید میں غلط تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تم سے یہ وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ میں فوراً بدل جاؤں گا، اس نے سچائی سے کہا، مگر یہ وعدہ ضرور ہے کہ تمہاری تذلیل نہیں کروں گا۔ زرش نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی سی امید ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں چاہیے صفوان، اس نے دھیرے سے کہا، بس اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے انسان سمجھا جائے۔ صفوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج سے یہی کوشش ہوگی۔ کچھ دیر بعد زرش نے فرش پر بکھرے برتنوں کی طرف دیکھا اور اٹھنے لگی۔ صفوان نے فوراً کہا، رہنے دو، میں خود کر لوں گا۔ زرش رک گئی۔ پہلی بار اس نے اس کی بات میں وہ ضد نہیں دیکھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی، میں باہر بیٹھتی ہوں، اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دینا۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو صفوان نے لمبی سانس لی۔ اس کے دل میں ایک انجان سا احساس جاگا، شرمندگی کے ساتھ ساتھ سکون کا ہلکا سا لمس۔ شاید یہ شروعات تھی، مکمل ٹھیک ہونے کی نہیں، مگر کم از کم بربادی سے نکلنے کی۔ اور کمرے کے باہر زرش نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مدھم سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اندھیرے میں کہیں دور ایک ننھی سی روشنی دکھائی دے گئی ہو۔ صفوان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے ماں باپ نے اس کا ولیمہ نہایت شاندار انداز میں منعقد کیا تھا۔ شہر کے بڑے اور معروف ہالز میں سے ایک ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشبوؤں، پھولوں اور رنگوں کا ایسا سیلاب تھا جیسے بہار خود چل کر اس تقریب میں آ گئی ہو۔ مہمانوں کی آمد و رفت، قہقہوں اور سرگوشیوں کا شور، قیمتی لباسوں کی چمک اور نگاہوں میں چھپی تجسس بھری نظریں، سب کچھ اس لمحے کو کسی خواب کی مانند بنا رہا تھا۔ صفوان خود سفید قمیص شلوار میں ملبوس کسی شاہی خاندان کے شہزادے کی مانند لگ رہا تھا۔ چہرے پر وقار تھا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی،
مگر دل کے کسی کونے میں ایک ایسا خلا تھا جسے کوئی بھی رونق، کوئی بھی تقریب بھر نہیں سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی ویل چیئر کی طرف دیکھا، وہی ویل چیئر جسے اس کی زندگی کے تمام رنگ، تمام خوشیاں، تمام خواب اس میں قید ہو گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے بسی اتر آئی، یوں لگا جیسے زندگی نے اسے سب کچھ چھین کر صرف یہ ایک سچ اس کے سامنے رکھ دیا ہو۔ تبھی زرش کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ صفوان کی نظریں جیسے وہیں تھم گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینا بھی بھول گیا۔ وہ حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ اس قدر نکھری ہوئی تھی کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ سر سے پاؤں تک اسے نہایت سلیقے اور وقار سے سجایا گیا تھا۔ کل تک جس نکاح سے وہ کسی بھی حال میں انکاری تھا، آج اسی نکاح کے بعد زرش کو پورے مان اور شان کے ساتھ دلہن بنا کر سب کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ صفوان کی نگاہیں چاہ کر بھی اس کے چہرے سے ہٹ نہ سکی، مگر یہ خاموش لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ قریب سے گزرتی چند عورتوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں پڑی اور ان کی ہنسی نے جیسے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ ارے لڑکی دیکھو کتنی حسین ہے اور عمر بھی کتنی کم ہے، لیکن قسمت دیکھو ایک معذور کے پلے باندھ دی گئی۔ نہ جانے بیچاری کی زندگی اب کیسی گزرے گی۔ کیسا دلہا ملا جو قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا۔ صفوان کا دل جیسے ایک لمحے کو بدلنے ہی والا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ پھر اپنے اندر کے خول میں سمٹ گیا۔ اس کے گرد موجود شور، باتیں، سرگوشیاں سب اسے چبھنے لگی۔ لوگ زرش کی قسمت پر رحم کر رہے تھے اور اس کے فیصلے پر افسوس، جیسے وہ کوئی ناقابل تلافی غلطی ہو۔ تبھی اچانک زرش نے اپنا لہنگا سنبھالا اور پلٹ کر کھڑی ہوگی۔ اس کی آواز میں نہ لرزش تھی نہ خوف، بس ایک مضبوط یقین تھا۔ آپ لوگ میرے اور صفوان کے ولیمے میں آئے ہیں نا؟ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو برائے مہربانی اس تقریب کو انجوائے کریں، نہ کہ ہماری دل آزاری کا سبب بنے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ صفوان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بہت کچھ دیا ہے، اگر ایک چیز لے بھی لیے تو اس کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، اور معذوری سے کیا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو وہ جلد اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر مزید مضبوط لہجے میں بولی، لیکن آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ آپ یوں کسی کے بارے میں بات کریں۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، اور آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی آزما سکتا ہے۔ آج اگر میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں تو ہو سکتا ہے کل آپ میں سے کوئی اس ویل چیئر پر ہو، تب آپ کیا چاہیں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں بھی ایسے جملے کہیں؟ وہ عورت جس کی بات نے یہ سب شروع کیا تھا، شرمندگی سے لبوں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا گئی۔ صفوان حیرت سے زرش کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دلہن ہونے کا خیال کیے بغیر سب کے سامنے اس کے حق میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں زرش کے لیے ایک نرم گوشہ سا ابھر آیا، مگر جیسے اس نے دیکھا کہ ارد گرد کی عورتیں زرش کو گھیرے میں لے کر اس کی تعریف کر رہی ہیں، اس کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں، شاباش دے رہی ہیں، تو اس کے اندر کی تلخی پھر جاگ اٹھی۔ چالاک لڑکی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا نیا طریقہ اپنا رہی ہے۔ اس کی سوچ مزید زہریلی ہوگی۔ یہ نہیں جانتی کہ اگر میں معذور ہوں تو یہ بھی تو بانجھ ہے۔ لوگ اس کی کمی کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں اس پر بات کرتے؟ کیا سب کو صرف میری معذوری ہی نظر آتی ہے؟ منفی خیالات نے اس کے ذہن کو جیسے جکڑ لیا تھا، اور وہ پھر اسی اندھیرے خول میں واپس چلا گیا جہاں درد، انا اور تلخی اس کے واحد ساتھی تھے۔ اس دن کے بعد صفوان نے زرش سے دوبارہ کوئی سخت بات نہیں کی تھی، مگر اس کی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، مگر زرش کی موجودگی کو حد سے زیادہ محسوس کرنے لگا تھا۔ جب وہ اس کے قریب سے گزرتی یا کسی معمولی کام میں بھی پوری توجہ لگاتی تو صفوان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھتی۔ اسے یوں لگتا جیسے زرش اسے ترس کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہو، اور یہی خیال اسے اندر ہی اندر زخمی کر رہا تھا۔ وہ انہی الجھی ہوئی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ اچانک تیز بخار نے اسے آ لیا۔ سر بھاری ہو گیا، بدن ٹوٹنے لگا، آنکھیں بھوجل ہونے لگی۔ زرش نے جب اس کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے پاس آ گئی۔ صفوان دوا لے لو،
بخار بہت تیز ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ صفوان نے دوا کا پتا ہاتھ میں لیا، مگر کمزوری کے باعث اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پتا اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ وہ بے بسی سے پل بھر کو وہیں رک گیا۔ رہنے دو، اس نے آہستہ کہا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ نہیں، ابھی ضروری ہے، زریش نے بہت پیار سے کہا اور دوا اٹھا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ مگر صفوان نے رخ موڑ لیا۔ اس کی خاموشی میں ضد بھی تھی اور دکھ بھی۔ زریش نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مگر چند لمحوں بعد اس کی نظر صفوان پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس کی شرٹ پسینے سے بری طرح بھیگ چکی تھی۔ بخار کی شدت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خراب حالت میں تھا۔ زریش نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ سے بولی، میں تمہارے کپڑے بدل دیتی ہوں، تب شاید طبیعت کچھ بہتر لگے۔ صفوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا، مگر زریش کی موجودگی کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہونے سے اسے ایک انجانا سا سکون مل رہا تھا۔ زریش نے احتیاط سے اس کی شرٹ بدلی۔ اس لمحے وہ صرف اتنا دیکھ پا رہی تھی کہ بخار نے اس کی ساری طاقت چھین لی ہے۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، تھکا ہوا اور بے حد خاموش۔ جب اس کی نظر صفوان کے چہرے پر گئی تو وہ بے اختیار رک گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی کے باوجود ایک عجیب سا وقار تھا۔ بند آنکھیں، پرسکون مگر بوجھل سانسیں، وہ اس لمحے پہلے سے مختلف لگ رہا تھا۔ زریش کے دل میں ایک انجان سا احساس جاگا، کوئی خواہش نہیں، کوئی بے جا سوچ نہیں، بس ایک نرم سی فکر، ایک انجانی سی کشش۔ وہ فوراً خود کو سنبھال گئی، جلدی سے کپڑے درست کیے اور کمبل ٹھیک طرح اڑا دیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی مگر چہرے پر خاموشی رہی۔ ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد وہ پھر سے اس کے قریب آ بیٹھی تھی، خاموشی سے بس اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ صفوان کی اٹھی ہوئی ناک، پلکوں کا خم، لبوں کا کٹاؤ اور اس کے ماتھے پر بکھرے بال بے حد شاندار تھے۔ زریش کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے تک وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ دھیرے سے صفوان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اپنے گھر کی نازک انگلیوں سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں ان دونوں کی سانسوں کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ ایسے میں زریش کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، اور شاید اس کے قریب لیٹے صفوان کو بھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو رہے تھے، چاہ کر بھی وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ زریش کی نرم و ملائم انگلیاں اسے عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ اس کے تڑپتے مچلتے دل کو جیسے اس لمحے سے قرار مل رہا تھا، اور زریش کے وجود سے اٹھتی ہلکی سی مہک اسے مزید سکون بخش رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ جس سکون کی وہ مہینوں سے تلاش میں تھا، اس لمحے اسے وہی سکون میسر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ دوا کے اثر اور اپنے ہمسفر کے وجود سے ملنے والے اطمینان کی بدولت وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ زریش اس کے قریب بیٹھی ہی اونگ رہی تھی، مگر وہ اس کی حالت سے بے خبر نہ رہی۔ نیند اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں وہ بار بار پانی کی طلب کرتا تو وہ فوراً اسے پانی پلاتی، کبھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی، کبھی اس کے پسینے کو صاف کرتی۔ اس کا بے حد خیال رکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے دل کے بہت قریب ہو اور وہ اس سب سے بے خبر، جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ کوئی اس کی اس حالت میں بھی اس قدر شدت سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ دھیرے سے صفوان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اپنے گھر کی نازک انگلیوں سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں ان دونوں کی سانسوں کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ ایسے میں زریش کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، اور شاید اس کے قریب لیٹے صفوان کو بھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو رہے تھے، چاہ کر بھی وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ زریش کی نرم و ملائم انگلیاں سے عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ اس کے تڑپتے مچلتے دل کو جیسے اس لمحے سے قرار مل رہا تھا، اور زریش کے وجود سے اٹھتی ہلکی سی مہک اسے مزید سکون بخش رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔
جس سکون کی وہ مہینوں سے تلاش میں تھا، اس لمحے سے وہی سکون میسر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ دوا کے اثر اپنے ہم سفر کے وجود سے ملنے والی اطمینان کی بدولت وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ زرش اس کے قریب بیٹھی ہی اونگ گئی تھی، مگر وہ اس کی حالت سے بے خبر نہ رہی۔ نیند اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں وہ بار بار پانی کی طلب کرتا تو وہ فوراً اسے پانی پلاتی، کبھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی، کبھی اس کے پسینے کو صاف کرتی، اس کا بے حد خیال رکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے دل کے بہت قریب اور وہ اس سب سے بے خبر، جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ کوئی اس کی اس حالت میں بھی اس قدر شدت سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ صفوان کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی، تبھی تو وہ ویل چیئر پر بیٹھا شام کے حسین منظر کو کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں لان میں گلاب کے پھولوں کے درمیان کھڑی زرش پر جمی ہوئی تھی۔ شاید وہ ابھی نہا کر آئی تھی، اسی لیے اس کے لمبے گھنے بال ہلکی ہلکی نمی لیے اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ بے شک زرش کے بال بھی اس کی طرح بےحد خوبصورت تھے، بالکل سیدھے، لمبے اور چمکدار، جن کی دلکشی دیکھنے والے کا دل موہ لیتی تھی۔ یہ اس کی نظروں کی تپش تھی، جہاں محض ایک اتفاق زرش نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نگاہیں سیدھی صفوان کی آنکھوں سے جا ملی۔ وہ گہری سانس بھرتی ہوئی فوراً نظریں چرا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد صفوان کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے مڑ کر دیکھے بغیر ہی جان لیا کہ وہ زرش تھی۔ کیا بات ہے، آپ اس طرح کھڑکی سے ہی باہر کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ چلیں آئیے، میں آپ کو باہر لے چلتی ہوں۔ کھلی فضا میں نکلیں گے تو طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، وہ نرم اور میٹھے لہجے میں بولی۔ صفوان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ اب مجھ پر کون سا موسم اثر کرے گا؟ تمام خواہشیں ختم ہو چکی ہیں اور خواب بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ تم میرے مردہ وجود کو باہر لے بھی جاؤ تو اس میں زندگی جینے کی رمق کیسے جگاؤ گی؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ زرش نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ دینے کے لیے۔ آپ زندگی کے ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ اور میری بات سنیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں ہوا کہ آپ اس قدر دل چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنی جسمانی کمیوں کے ساتھ بھی ایک کامیاب زندگی گزارے ہیں۔ آپ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر آپ ہیں کہ مایوسی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے سرکے ہوئے تھے اور باہر ڈھلتی شام کی زردی خاموشی سے اندر اتر رہی تھی۔ صفوان بستر کے کنارے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ زرش اس کے قریب آ کر جیسی آگے بڑھنے لگی، صفوان نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک کھنچاؤ پر وہ سنبھل نہ سکی اور لڑکھڑا کر اس کی گود میں جا گری۔ لمحہ بھر کو دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو گئی۔ زرش گھبرا کر سیدھی ہونا چاہی، مگر صفوان نے نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے اس پل کو خود سے جدائی نہ کرنا چاہتا ہو۔ زرش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چھوڑیے مجھے صفوان، وہ ہلکی سی مزاحمت کرتی بولی، مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہ تھی جو اس کے ارادے کو ثابت کر سکے۔ صفوان نے اس کی طرف جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر دھیمی مگر سوالیہ آواز میں بولا، ایک بات بتاؤ، تم نے میری شرٹ کیسے بدلی تھی؟ زرش کی نظریں جھک گئی تھی۔ اس نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ وہ آپ کی شرٹ بہت گندی ہو رہی تھی اور پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، بس اس لیے میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے بدل دوں۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی نا، اب آپ مجھے چھوڑیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی آ جائے گا پلیز۔ جھکی نظریں اور گلابی چہرے کے ساتھ بولتے اس لمحے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ صفوان نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی اور پھر خود کو مضبوط ظاہر کرتے سخت لہجے میں بولا تھا، تمہیں کتنی بار سمجھایا مجھ سے دور رہا کرو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے قریب آنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ زرش کی نظریں حیرت سے اس کے چہرے کی جانب اٹھی تو اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سٹ پڑائی، مگر اگلے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی تھی۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں آپ پر حق رکھتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، بہتر ہے کہ اب بھی آپ اس بات کو جلدی سمجھ لیں۔ اسے وارن کرتی اس کی نظروں سے گھبراتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ
مسکرا کر رہ گیا۔ ڈیئر پیارے ناظرین، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ناول بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ اگر آپ اس کا نیکسٹ پارٹ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔